رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو بنایا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین جنت میں چلے گئے، جنت کا یہ نظارے دیکھے تو جنت بہت خوبصورت تھی، دودھ اور شہد کی نہریں تھیں اور قسم قسم کی نعمتیں تھیں۔ تو جبرائیل امین واپس اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ تعالی سے کہ اے اللہ، جنت اتنی خوبصورت ہے کہ سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اتنی خوبصورت جگہ کون چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو حکم کیا کہ اب جا کر دیکھو۔ جبرائیل امین دوبارہ گئے، دیکھا تو نیچے جنت ہے اور اوپر مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے نیچے چھپا دیا، اور مطلب یہ تھا کہ جنت میں وہ لوگ آئیں گے جو ان آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے گزریں گے اور صبر کے ساتھ گزریں گے۔ تو جبرائیل امین واپس آئے اور اللہ کے دربار میں کہنے لگے ربا، اب تو جنت میں داخل ہونا بڑا ہی مشکل ہے، اب تو کوئی مقدر والا ہی جنت کے اندر جا سکے گا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو حکم کیا کہ اب جہنم کو جا کے دیکھو۔ حضرت جبرائیل امین گئے، انہوں نے جہنم کو جو دیکھا تو مصیبتیں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، دردناک جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین لوٹ کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارش کی، اللہ تعالیٰ وہ تو اتنی بری جگہ ہے، وہاں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل امین کو کہے گا اب جا کر دیکھو۔ تو جبرائیل امین اب جا کر جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر خواہشات کا پردہ لگا دیں گے، جہنم کو ڈھانپ دیا ہوگا خواہشات کے ساتھ، قسم قسم کی خواہشات، کہ جو بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا وہ جہنم میں چلا جائے۔ جبرائیل امین واپس آئے اور اللہ تعالی سے گزارش کی ربا، بڑی مشکل بات ہے جہنم سے بچنا، کیونکہ جہنم سے تو وہی بچے گا جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے پیچھے چلے گا۔ اور اس بات کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، یہ سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدا میں میرے رب نے اعلان کیا،
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احسب الناس، اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ سوچ بیٹھے ہیں، گمان کر بیٹھے ہیں، کیا یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف کلمہ پڑھ لیا تو یہ جنت میں چلے جائیں گے، صرف یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ ایسے نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف آمنا کہنے سے تمہاری جان چھوٹ جائے اور تمہیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں نہ ڈالا جائے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ سورہ بقرہ آیت 214 ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت 142 میں بھی یہی مضمون ہے. کیا مطلب ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لیا یہ کافی نہیں، بلکہ ایمان اور امتحان یہ لازم ملزوم ہیں. ایمان اور آزمائشیں یہ لازم ملزوم ہیں. اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے او میرا بندہ، جنت تجھے تب ملے گی جب تو ایمان لے آئے گا. اس کے بعد میں اللہ تجھے مصیبت کے چکیوں کے اندر آزماؤں گا، تجھ پہ قسم قسم کی مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان بھیجوں گا. اگر سارے امتحانات سے گزرنے کے باوجود تو نے میں اللہ کا در نہ چھوڑا، پھر تو میرا ہو جائے گا، میں تیرا ہو جاؤں گا. لیکن میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در کی طرف جانے کا ارادہ بھی کیا تو میں تیرا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال دوں گا. اللہ اکبر. جنت کو اللہ تعالی نے ڈھانپ دیا مصیبتوں کے ساتھ. جنت مصیبتوں کے بغیر نہیں ملے گی، آزمائشوں کے بغیر جنت نہیں ملے گی. پلیٹ میں رکھ کے اللہ جنت کسی کو نہیں دے گا. جنت تب ملے گی کہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ برداشت کرنے پڑیں گے. اگر جنت بغیر تکلیفوں کے ملتی تو انبیاء کو اللہ کبھی تکلیفیں نہ دیتا. آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں پہ صبر کریں گے تو تب جنت ملے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں میں اللہ انہیں جنت کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں. اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب، ہمارا داتا، ہمارا دستگیر، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا گنج بخش، ہمارے نفع نقصان کا مالک،
غیب دان حاضر و ناظر صرف اللہ ہی ہے۔ جنت کی پہلی شرط توحید ہے، مشرک جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، مشرک جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جیسے ہی وہ توحید والے رستے پہ آئے امتحان شروع ہو جائے گا، قوم والے بائیکاٹ کر جائیں گے، برادری والے چھوڑ جائیں گے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تیرے ذہن میں یہ خیال آئے گا دیکھو یار کافر تو مزے کر رہے ہیں اور میں توحیدی ہوں، مجھ پہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچنا اللہ تو مصیبتیں بھیجتا ہی توحیدیوں پر ہے، اللہ تو آزمائشیں بھیجتا ہی ایمان والوں پر ہے، اللہ تو تکلیفیں بھیجتا ہی ایمان والوں پر ہے۔ ایک حدیث میں ایک مضمون ہے، اللہ چاہتا ہے میرا یہ مومن بندہ جنت کے اوپر والے درجے میں چلا جائے، لیکن یہ مومن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے وہ جنت کا اوپر والا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے اس بندے پہ مصیبتیں بھیجنی شروع کر دیتا ہے، اس مصیبت پہ اللہ کا وہ نیک بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کی وجہ سے اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، توحید والے رستے پہ چل پڑا، اب مصیبتیں آئیں، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے، سب سے پہلے ان کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک غلام تھا، حبشی غلام ہے، رنگ کبھی کالا، ہونٹ بھی موٹے، غریب فقیر بندہ ہے، مسافر بندہ ہے، لیکن سمجھو ایمان لانوں میں، اللہ اکبر، ایمان لانے والوں میں اور ایمان کا اعلان کرنے والوں میں ایک تو نبی علیہ السلام خود تھے جنہوں نے کھل کے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، لیکن مکے والے نبی علیہ السلام کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ چچا ابو طالب اور خاندان والے نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ دوسرے بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا بھی قوم قبیلہ مضبوط تھا، مشرکین مکہ ان پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن ان دو کے علاوہ باقی جو پہلے اسلام قبول کرنے والے 6 یا 7 صحابہ تھے، ان سب کو مشرکین مکہ نے سخت تکلیفیں دیں، ان کو دھوپ کے اندر لٹا دیتے، سارا دن ان کو تکلیفیں دیتے۔ خیال کرو بات میں عجیب کہنے لگا ہوں، حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی زبان سے وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ دیا، دل کے اندر ایمان موجود تھا، اور مسئلہ یہ یاد رکھو دل میں ایمان موجود ہو، اگر جان کا خطرہ ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہنے سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بشرطے کہ قلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان بالکل ہرا بھرا موجود ہو۔ لیکن قربان جاؤں حضرت خالد بن ولی، اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت بلال نے کہا میری جان اور میرے بدن کے ساتھ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، میں اپنی زبان پہ کلمہ کفر نہیں لاؤں گا۔ ڈٹ گئے حضرت بلال۔ مکے کے بدماشوں نے کیا کیا، ظالموں نے کیا کیا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دیتے اور نوجوان
اوباش اور بدماش قسم کے نوجوان حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں سارا دن گھسیٹتے رہتے، اور حضرت بلال کی زبان پہ ہوتا احد 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 احد، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو حضرت بلال نے قربانی بڑی دی تو اللہ نے بلال کو مقام بھی بڑھا دیا۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کو کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا صحابی بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے اور اس کے پاؤں کی آواز عرش پہ سنائی دے رہی ہے۔ قربانی بڑی تھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کہتا ہے کامیاب اور جنتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب قول ہے، اس کو سمجھ لو، اللہ کرے یہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو جنت کی طلب ہے تو وہ دنیا کو قربان کر دے، جس کو جنت کی طلب ہے تو وہ دنیا کو کیا کر دے؟ قربان کر دے، دنیا کو کچھ بھی نہ سمجھے، دنیا کو گند سمجھے، دنیا کی زندگی کو بالکل سستا سمجھے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے میری جان جاتی ہے تو یہ غم کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے دین پہ ہماری جان لگ جائے۔ اور فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو وہ آخرت کو دنیا پہ قربان کر دیتا ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہے وہ آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو وہ دنیا کو آخرت پہ قربان کر دے گا۔ اور یہی اصل رستہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں نہیں بن سکتی، یا دل میں دنیا کی طلب ہوگی یا آخرت کی طلب ہوگی۔ اگر طلب آخرت کی ہے تو دنیا کو قربان کر دو، اور اگر طلب دنیا کی ہے تو پھر آخرت قربان کرنا یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ ایک کافر تھا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے، اور یمامہ کی جنگ میں اسے مردار کیا گیا۔ ذرا خیال کرو، اس مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی رسول حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اس کو کہنے لگا کہ مجھے تم اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی۔ پھر اس نے کہا، فرمایا میں بہرا ہوں، میں تیری بات سنتا ہی نہیں۔ اور وہ ظالم حبیب بن زید کے بدن کے اعضاء کو کاٹتا گیا، کاٹتا گیا، کاٹتا گیا، کاٹتا گیا، لیکن حبیب بن زید نے ایمان کو نہیں چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے پہ مضبوط اور پختہ رہا۔ یہ ہے ثم استقاموا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سے شاید ان کی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو۔ تو ایک اور شخص اسود عنسی اس زمانے میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا اور اس کو کہنے لگا میری نبوت کا اقرار کر۔ ابو مسلم خولانی ڈٹ گیا، اس نے کہا جان قربان کر سکتا ہوں، ایمان قربان نہیں کر سکتا۔ اس ظالم اسود عنسی نے کیا کیا، ابو مسلم خولانی کے لیے ایک آگ جلائی۔ جب وہ آگ جل گئی نا تو ابو مسلم خولانی کو اٹھا کے اس آگ میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ بھی عجیب ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کے بال کو بھی نہیں جلانا۔ ابو مسلم خولانی آگ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہاں سے زندہ باہر نکل آ گئے۔ اسود عنسی کو لوگوں نے کہا اس کو یہاں سے نکالو، نہیں تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور تیری نبوت برباد ہو جائے گی۔ اس نے اس کو وہاں سے نکالا۔ ابو مسلم خولانی وہاں سے نکلا، سیدھا آیا مدینہ شریف، لیکن اس کے مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام انتقال کر گئے تھے، نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے۔ یہ ابو مسلم خولانی دیہاتی بندہ ہے، یہ آیا مسجد نبی کے اندر آ کے اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا ایک مسافر نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا آپ کون ہیں؟ تو یہ ابو مسلم کہنے لگا میں یمن سے آیا ہوں۔ اچھا آپ یمن سے آئے ہیں؟ تو وہ جو واقعہ ہوا تھا نا کہ اسود عنسی ظالم نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا ہے، وہ واقعہ تو مدینے پہنچ گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بندے کا کیا حال ہے جس کو اسود عنسی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن نے آگ میں ڈالا ہے۔ اب بندہ تو یہی تھا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ میں ہوں، اپنی کوئی کنیت ذکر کر دی، حضرت میں تو فلاں ہوں۔ وہ بندہ اچھا بندہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو کمال کے سمجھدار تھے، سمجھ گئے، فرمایا تو وہی بندہ لگتا ہے مجھے، وہی بندہ لگتا ہے تو مجھے۔ فرمایا حضرت میں وہی بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اسے سینے سے لگایا، فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی امت کے اس بندے کا دیدار کروایا ہے جس بندے کو اللہ نے اس طرح آگ سے بچایا ہے جس طرح اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو بچایا تھا۔ تو ثم استقام، ڈٹنا پڑے گا، جب تک پاؤں پکے نہ ہوں سمجھو ایمان شیمان کوئی نہیں ہے۔ آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو، اب یہ سن لو کن کو نصیب ہوگا، لمبی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اعلان کروائے گا کہ دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا رہا وہ اس کے پیچھے جائے۔ تو کوئی لات کے پیچھے جائے گا، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل، کوئی حضرت عزیر، کوئی حضرت عیسیٰ، کوئی بری امام، کوئی غازی امام، کوئی عبداللہ شاہ غازی، کوئی پیر بابا، اور غیر اللہ کے جتنے پجاری ہوں گے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اور میدان میں صرف توحیدی رہ جائیں گے۔ اور حدیث میں لفظ یہ بھی ہے، سن لو، عجیب لفظ ہے، حدیث میں لفظ ہے کہ اس میدان میں توحیدی کھڑے ہوں گے، نیک توحیدی بھی کھڑے ہوں گے، گناہگار توحیدی بھی کھڑے ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک ان سے کہے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ توحیدی کہیں گے اللہ پاکا دنیا کے اندر ہم بڑے مجبور تھے، لیکن تیری توحید کے لیے ہم نے سب لوگوں سے بائیکاٹ کیا، ہمیں بادشاہوں سے لڑنا پڑا تو لڑ گئے، چودھریوں اور سرداروں سے لڑنا پڑا تو لڑ گئے، پیروں سے لڑنا پڑا تو لڑ گئے، اللہ تیرے لیے ہم نے سب کو چھوڑ دیا تھا، اللہ اب ہماری درخواست ہے ہمیں اپنا دیدار تو کرانا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا جو غیرتی ہوں گے اور اللہ کی توحید کے لیے ہر مشرک سے بھی بائیکاٹ کریں گے، ہر بدعتی سے بھی بائیکاٹ کریں گے۔ ہاں، ہر طرف ہر پلیٹ میں ہاتھ پھیرنے والے اللہ کا دیدار نہیں کریں گے۔ اللہ کا دیدار وہ کرے گا جو اللہ کے لیے غیرت کرے گا اور بالکل شرک سے بھی بائیکاٹ کرے گا، مشرک سے بھی بائیکاٹ کرے گا، بدعت سے بھی بائیکاٹ کرے گا، بدعتی سے بھی بائیکاٹ کرے گا۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں حدیث پاک میں مضمون کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے جنت کو چھپا دیا ہے مصیبتوں کے نیچے، جنت میں وہی جائے گا جو مصیبتوں میں صبر کرے گا، مصیبتوں کو برداشت کرے گا، اور میں نے جہنم کو چھپا دیا ہے خواہشات کے نیچے، جو خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑا، اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں لگ گیا، ہاں جو خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑا وہ ناکام ہو گیا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول آخرت کے پیچھے اس نے دوڑ لگا دی وہ کامیاب ہو جائے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، مضمون تو نہیں بیان ہو سکا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اللہ کہتا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا رجالا، مگر وہ سب کے سب مرد تھے۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے مرد بھیجے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھیجے، مرد بھیجے۔ اللہ نے کوئی رسول فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، کوئی رسول جنوں میں سے نہیں بھیجا، کوئی رسول عورتوں میں سے نہیں بھیجا۔ جتنے رسول بھیجے آدم کی اولاد سے بھیجے، مرد بھیجے یعنی بشر بھیجے۔ اس لیے یاد رکھو، شیخ ولی الدین عراقی ایک بڑا فقیہ گزرا ہے، اس سے کسی نے ایک سوال کیا، حضرت جی اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں یا بشر نہیں، میں اس مسئلے میں پڑھتا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول بشر ہیں یا بشر نہیں۔ شیخ ولی الدین عراقی کہتے ہیں جو بندہ نبی علیہ السلام کی بشریت کا عقیدہ نہیں رکھے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی نصوص قطعیہ کا انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کی ایک نہیں کئی آیات بار بار یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، اللہ نے جتنے رسول بھیجے بشر بھیجے، اور خود اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے اعلان کروایا، حل کنت الا بشر الرسولا، نہیں ہوں میں محمد لیکن پہلے بشر ہوں پھر اللہ کا رسول ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد النبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بار بار یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو عقیدہ بناؤ سارے نبی بشر تھے۔ ہاں حدیث میں بھی آتا ہے انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بشر ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ جی اچھا جی، بھائی کا سوال ہے، بڑا زبردست سوال ہے، ماشاءاللہ۔ فرما رہے ہیں کہ اچھی ہے، سوال کرنا چاہیے، دین آتا ہی سیکھنے سکھانے سے ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی بشر ہیں یا نبی بشر نہیں، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ صرف علماء کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ ٹھہر جائیں، یہ بھی شیطان کے کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں نا، کوئی ایک آیت ایسی نہیں جو اللہ نے خاص علماء کے لیے نازل کی ہو کہ یہ آیت علماء کو سمجھنی ہے باقی لوگوں کی چھٹی ہے۔ قرآن جتنا بھی ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایک بات دوسری کہ شیخ ولی الدین عراقی سے جو سوال ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ علماء یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی بشر ہے یا نہیں، وہاں عام سوال ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ جی اب فرمائیں۔